عوام پر مہنگائی کا نیا وار، مہنگا پیٹرول اور ڈیزل بھی مزید مہنگا۔ حکومت نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 77 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 47 پیسے فی لیٹر کا اضافہ۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 20 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ڈیزل 390 روپے 42 پیسے فی لیٹر ملے گا۔ رات 12 بجتے ہی پیٹرولی مصنوعات کی نئی قیمتیں لاگو ہو گئیں۔ اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل اور پیٹرول کی نئی قیمتوں کا اطلاق 18 اگست کے لیے۔ امریکہ اور ایرانی پاسداران انقلاب کے درمیان بیک چینل رابطہ قائم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ امریکی کوششوں میں مداخلت پر عمان پر بھی بمباری کی دھمکی دے دی۔ ایران کے معاملے پر کوئی ٹائم لائن دینے سے بھی انکار کر دیا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ ہم ایرانی پاسداران انقلاب کے رہنماؤں سے براہ راست بات کر رہے ہیں۔ ایران کو سفید جھنڈا لہراتے ہوئے شکست تسلیم کر لینی چاہیے۔ ایرانی کارز گیم کے اچھے کھلاڑی ہیں لیکن اب وہ ختم ہو رہے ہیں۔ دعویٰ کیا کہ امریکہ کے پاس اب بھی ہتھیاروں کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ ایران کے خلاف جو بارود استعمال ہوا وہ محض مونگ پھلی کے دانے کے برابر ہے۔ اس سے پہلے ٹروتھ سوشل پر بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کو کسی بھی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کا جوہری ہتھیار حاصل کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ اس چیز کو روکنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ پاسداران انقلاب کی امریکہ سے مذاکرات کی تردید۔ صدر ٹرمپ کے بیک چینل رابطوں کے دعوے کو شکست کے بعد پیدا ہونے والی خام خیالی کا نتیجہ قرار دے دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے پاس شکست تسلیم کر کے ایران کی شرائط ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ سفارتی اور سیاسی امور پاسداران انقلاب کے بجائے دیگر اداروں کا دائرہ کار ہے۔ ایران کا اپنی پالیسی دفاعی سے مکمل جارحانہ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ روئٹرز کے مطابق سینئر ایرانی اہلکار نے بتایا ہے کہ ایران نے امریکہ کے لیے چند ہفتوں کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے تاکہ مفاہمتی یادداشت پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ اگر سفارتکاری ناکام ہوئی تو ایران کے تمام ادارے ہرمز کی خلیج اور خطے میں کشیدگی بڑھانے کے لیے تیار ہوں گے۔ ایران کی ڈیڈ لائن امریکہ اور خطے کے ممالک کو ثالثوں کے ذریعے پہنچا دی جائے گی۔ تہران امریکہ کے بحری ناکہ بندی کو غیر معینہ مدت تک جاری رکھنے کا انتظار نہیں کرے گا۔ صدر ٹرمپ کی مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی حمایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ اپنے ممالک اور پورے خطے کے دفاع کے لیے تعمیری کردار جاری رکھیں گے۔ صدر ٹرمپ کی جرأت مندانہ اور فیصلہ کن قیادت کو ایک بار پھر سراہتا ہوں۔ ان کی قیادت نے جنوبی ایشیا میں ایٹمی تباہی ٹالنے اور لاکھوں جانیں بچانے میں مدد دی۔ پائیدار امن ہمارے عوام کے روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ امریکی صدر نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو امن کی جانب بڑی پیش رفت قرار دیا تھا۔ تینوں ممالک کی عظیم قیادت کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بڑا جرأت مندانہ اور اہم پہلا قدم ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ 7 اگست کو مکہ میں طے پایا تھا۔ معاہدے کے تحت کسی ایک ملک پر حملہ سب پر جارحیت۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت میں مذاکرات کے لیے رکھی گئی 60 روزہ ڈیڈ لائن بے معنی ہو گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں 60 روزہ ڈیڈ لائن پابندیوں کے خاتمے اور جوہری معاملے پر مذاکرات کے لیے تھی۔ امریکہ کی جانب سے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے باعث بات چیت ہی شروع نہ ہوئی۔ کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان اور قطر کی کوششیں جاری ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور ثالث نہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے امن ہرمز کو کھولنے کو امریکہ سے مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے مشروط کر دیا۔ صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران وقار اور طاقت کے ساتھ امریکہ سے مفاہمتی یادداشت تک پہنچا تھا۔ مفاہمتی یادداشت طے کرتے ہوئے مشتبہ خامنہ ای کے وضع کردہ اصولوں کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ سینیٹ اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کی صحت پر گرما گرم بحث۔ حکومت اور اپوزیشن اراکین آمنے سامنے۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کا مسئلہ حساس ہے، اتنا سخت دل نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں تکلیف دے۔ آپ خود کہتے ہیں سسٹم فیل ہو چکا ہے، کیا ملک ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یا انتقام کی؟ بانی پی ٹی آئی کو ذاتی معالجین سے ملوایا جائے، اسپتال داخل کروایا جائے۔ راجہ ناصر عباس کو جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ رولز کے مطابق جو شخص عدالتی کسٹڈی میں، اس کا اختیار عدالت کے پاس ہے۔ علاج میں کوتاہی ہو تو اس کی ذمہ داری عدالت کی ہے۔ بانی کے بلڈ پریشر کے معاملات کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ جن ڈاکٹرز کا نام بانی پی ٹی آئی کی فیملی نے لیا ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔
بانی کی جیل ملاقاتوں کے ذریعے عدلیہ اور اداروں کے خلاف جذبات بھڑکائے گئے، عدالتی حکم نامے کے باوجود خلاف ورزی کی گئی، بانی کو جیل میں تمام سہولیات میسر، ملاقاتیں اور چیک اپ کرایا جاتا ہے۔ بانی کی صحت اور ملاقاتوں سے متعلق سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ سپریم کورٹ کو پیش۔ موقف اختیار کیا کہ سلمان راجہ نے کہا تھا ملاقات کے بعد جیل کے احاطے میں میڈیا ٹاک نہیں کریں گے۔ بانی اور اہلیہ کی ہر منگل کو جیل رولز کے تحت ملاقات کرائی جاتی ہے۔ سلمان صفدر بھی 10 فروری اور 4 اپریل کو ملاقات کر چکے ہیں۔ میڈیکل افسر 3 مرتبہ کھانے کی جانچ اور میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں۔ سرکاری معالجین سے چیک اپ کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ بانی کی آنکھ نارمل ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ مقدمے کو نمٹا دے۔ جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ آج کیس کی سماعت کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ پر اظہار تشویش۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ مسترد، بانی پی ٹی آئی کو ذاتی معالجین تک رسائی اور انصاف دینے کا مطالبہ۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور اسد قیصر کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس، بولے کہ بانی پی ٹی آئی کا بلڈ پریشر ہائی ہے، ہم اپنے لیڈر کی صحت پر سیاست نہیں کرتے، جو جیل مینول کے مطابق سہولیات ہیں وہ انہیں ملنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی بولے کہ ہم کوئی ریلیف نہیں، صرف انصاف مانگ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو پہلے بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں تھا، بانی کے ذاتی معالج کے ساتھ ملاقات کر کے آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ بانی کی صحت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، انہیں فوری اسپتال منتقل کیا جائے۔ اسد قیصر نے کہا کہ جب نواز شریف جیل میں بیمار ہوئے تو ہماری حکومت نے اسپتال منتقل کیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی ملاقات۔ محمود اچکزئی کی دعوت پر ہونے والی ملاقات میں اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس کی شرکت۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ محمود اچکزئی کے پاس آئینی تقرریوں پر مشاورت کے لیے آئے تھے۔ اپوزیشن لیڈر نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے، وہی خط کا جواب دیں گے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ممکنہ ملاقات کے لیے جگہ کے تعین کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم کو اس ملاقات کے حوالے سے آگاہ کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قیادت میں مسلم لیگ نون کے وفد کی چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے گھر آمد، والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ طارق فضل چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم نے وفد بھیج کر پیغام دیا ہے، سیاسی اختلافات صرف سیاسی میدان تک ہیں۔ پیپلز پارٹی کا وفد اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی سے آج ملاقات کرے گا۔ پیپلز پارٹی وفد کی قیادت راجہ پرویز اشرف کریں گے۔ نوید خبر، شیر الرحمان اور سلیم مانوی والا بھی شامل ہوں گے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اہم قومی اور سیاسی امور زیر بحث آئیں گے۔ پیپلز پارٹی اور اپوزیشن رہنماؤں میں پارلیمانی امور پر بھی مشاورت ہوگی۔ بھارت میں گرفتاریوں کو پاکستان سے جوڑنے کے الزامات بے بنیاد قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر داخلہ کے الزامات مسترد کر دیے۔ طاہر اندرابی کا کہنا ہے کہ بھارتی پروپیگنڈا پاکستان مخالف بدنیتی پر مبنی مہم کا حصہ ہے۔ بھارت داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ بھارت اقلیتوں پر ظلم اور اختلاف رائے دبانے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ بھارت بیرون ملک دہشت گردی برآمد اور دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ بھارتی الزامات ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی سے دنیا کی توجہ نہیں ہٹا سکتے۔ پاکستان نے بھارتی دہشت گردی کے شواہد عالمی برادری کے سامنے بارہا رکھے۔ کلبھوشن یادو بھارتی ریاستی مداخلت اور دہشت گردی کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ عالمی برادری بھارتی الزامات مسترد کرے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے تیار۔ مخصوص نشستوں پر انتخابات کے بعد 2/3 اکثریت مل جانے کی امید کی۔ امن و امان کی بحالی کو اولین ترجیح قرار دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ امن و امان کی وجہ سے 6 سیٹوں پر انتخاب نہیں ہو پائے۔ مخصوص نشستوں پر انتخابات کے بعد نون لیگ کو 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ آزاد کشمیر کو صورتحال کو درست کرنے کے لیے ہی مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ ملا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ فیصل ممتاز راٹھور کے حلقے میں دھاندلی کے محسن عزیز کے پاس ثبوت ہیں۔ پارٹی محسن عزیز کے ساتھ کھڑی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ نے مسلم لیگ نون پر انتقامی کارروائیوں کا الزام لگا دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، یہ کہتے ہیں ہم انتقامی کارروائیاں نہیں کرتے، آپ لوگ سیاسی مخالفین تو دور
اتحادی جماعتوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ہم ان کے ہر ظلم کو برداشت کریں گے کہ آپ میمو گیٹ کیس میں کالا کوٹ پہن کر عدالت نہیں پہنچ جاتے تھے۔ نواز شریف نے پریس کانفرنس میں ترقی کم بتائی جبکہ تنزیہ جملے زیادہ کہے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے پاکستان میں نئے صوبوں کا قیام، مسائل کے حل کے لیے ضروری قرار، مضبوط بلدیاتی نظام کی ضرورت پر زور، کیا ملک میں نئے انتظامی یونٹ بننے چاہیے؟ ایس ڈی پی آئی کے زیر اہتمام قومی سطح پر اسلام آباد میں مباحثے کا انعقاد۔ پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان قائدہ نے کہا کہ نئے صوبے بننے چاہیے کیونکہ موجودہ حالات میں نظام نہیں چل پا رہا، نئے صوبوں کو آئینی اور قانونی تحفظ حاصل ہونا چاہیے، اگر نظام یا قانون میں خرابی ہے تو اسے ٹھیک کریں۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال بولے کہ جو نئے صوبوں کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں کہا جائے کہ فنڈز ملتا رہے گا تو مخالفت نہیں کریں گے۔ فواد چودھری نے کہا کہ سیاسی اور ایڈمنسٹریٹو تبدیلی کے لیے نئے صوبے بنانا ہوں گے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ نئے صوبوں کے حوالے سے نیشنل کمیشن بنانا چاہیے۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی بھی نئے صوبوں کے قیام کی حمایت۔ پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند کا کہنا تھا کہ صوبوں کے معاملے پر بحث پارلیمان میں ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و تجارت کا کہنا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم یا نئے انتظامی یونٹ سے متعلق میرے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ میں بطور وزیر اطلاعات کوئی بات کروں گا تو مصدق اور حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے۔ میرے پاس آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے سے متعلق بھی کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ جو مرضی کر لیں سندھ میں نیا صوبہ نہیں بنے گا، صوبائی وزیر سعید غنی کی للکار۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں صوبوں کے لیے ایم کیو ایم اچھل رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے 3-4 لوگوں کی حیثیت ہی کیا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ مصطفیٰ کمال خود کہہ چکے کہ سکھر کے لوگوں نے انہیں خود کہا کہ صوبہ نہیں بننا چاہیے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی قراردادیں پاس کرتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے جاری، چاروں صوبوں میں احتجاج اور گورنر ہاؤسز کے باہر دھرنے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ دھرنا 25 کروڑ عوام کے لیے ہے۔ بجلی کے بل میں طرح طرح کے ٹیکسز رکھے گئے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، قیمت بڑھانے کے ساتھ لیوی اور ٹیکس بھی بڑھا دیے گئے ہیں۔ قوم پر ڈاکہ ڈالا گیا اور اپنے اہداف سے بھی زیادہ پیسے جمع کیے گئے۔ حافظ نعیم الرحمان ماضی کے مخلصانہ قومی معاہدوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی تھر کے کوئلے سے پیدا سستی ترین بجلی پر کیوں خاموش ہیں؟ یہ ہمیں مافیا ہونے کے سرٹیفکیٹ دیں گے، پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے الزامات پر رد عمل، کہا کہ سیاسی مخالفت پر مبنی الزام تراشیاں جماعت اسلامی اور حافظ نعیم کا وتیرہ ہیں۔ آئی پی پیز کے معاملے پر پیپلز پارٹی پر کیچڑ اچھالنا جماعت اسلامی کی ناکام سیاست ہے۔